جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نیرا ایک غریب کسان تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی، کچھ جانور تھے، رہنے کے لیے ایک کچا مکان بھی تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی محنت اور خوش مزاجی کی تعریف کرتے اور آج تک کسی کے منہ سے اس کے خلاف کوئی شکایت سننے میں نہ آئی تھی۔ یہ بھی نیرا کی خوش قسمتی ہی سمجھو کہ جیسا وہ خود زندہ دل اور سیدھا سادہ سا جوان تھا، ویسی ہی اس کی بیوی نورا ہنس مکھ اور سگڑ لڑکی تھی۔ وہ نیرا کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی اور اپنے غریب شوہر سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتی۔ اسی طرح ہنستے کھیلتے دن گزرتے رہے کہ یکایک نیرا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ کھیت کی رکھوالی اور جانوروں کی دیکھ بھال کے بجائے گھٹنوں میں سر دے کر گھنٹوں کچھ سوچتا رہتا۔ رات کو عجیب و غریب خواب دیکھتا، کبھی دیکھتا کہ وہ کھیت کھود رہا ہے کہ اچانک اس کی کدال لوہے کی کسی دیگ سے ٹکرائی اور اس نے زمین کھود کر اسے باہر نکالا تو وہ منہ تک سونے سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی دیکھتا کہ آسمان سے روپیوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ انہیں بٹور رہا ہے۔ غرض اسی طرح کے خواب تھے جو اسے رات دن دکھائی دیتے تھے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے جلالی بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کی شمالی جانب دریا کے کنارے جو نتھو دھوبی کی بنجر زمین پڑی ہے، اس میں ایک بہت بڑا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ جا، وہ ہم تجھے بخشتے ہیں، مگر خبردار اسے کبھی برے کام میں صرف نہ کرنا۔ نیرا یہ خواب دیکھ کر مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ پاس ہی چارپائی پر نورا سو رہی تھی، اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا اور آنکھیں اور حلق دونوں پھاڑ کر بولا، ارے نورا، ہم امیر ہو گئے، ہم مالدار ہو گئے، اب ہمیں محنت مزدوری نہیں کرنا پڑے گی، اب ہم بھی تحصیلدار کی طرح ایک شاندار کوٹھی میں رہا کریں گے، سینکڑوں نوکر ہوں گے، ہزاروں جانور ہوں گے، بس سمجھ لے نحوست کے دن ختم ہو گئے اور عیش کے دن آ گئے۔ آہ میرے بزرگ، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں، تم تو سچ مچ ولی اللہ ہو۔ نورا، تو اب کی جمعرات کو اس بزرگ کی فاتحہ ضرور دلانا، کیا سمجھی؟ اب ہم کسی کے غلام نہیں۔ نورا بہت دنوں سے اپنے شوہر کی بدلی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی اور جی ہی جی میں کڑ رہی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جھنجھلا کر بولی، خاک پڑے اس دولت پہ، 1 مہینے سے سن رہی ہوں، مگر ابھی تک تو ایک پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ نہیں آئی۔ میں کہتی ہوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، نہ کام کے نہ دھام کے، دن رات پڑے پڑے جھوٹے سچے خواب دیکھتے رہتے ہو۔ نورا، ہم امیر ہو گئے، نورا ہم وہ ہو گئے، نورا ہم یہ ہو گئے، ہوں۔ نورا نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ نیرا کو بڑا برا لگا، جھڑک کر بولا، اری تو گوار کیا جانے قسمت کسے کہتے ہیں اور تقدیر کس چڑیا کا نام ہے۔ تو نے بچپن میں کہانیوں میں کبھی سنا نہیں کہ کسی پری نے غریب آدمی کو پل بھر میں امیر بنا دیا، یا کوئی بھیک منگا سڑک پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، نیچے نظر جھکا کر جو دیکھا تو ہزار روپے کے 100 نوٹ پڑے تھے۔ خدا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، کیا خبر کسی دن ہم بھی ایسے ہی بیٹھے بٹھائے امیر ہو جائیں، مگر تجھے کون سمجھائے جاہل۔ ہاں میں تو جاہل ہی ہوں، نورا چادر تان کر بولی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ایسی باتیں صرف کہانیوں ہی میں ہوتی ہیں، آج تک ہم نے تو سنا نہیں کہ کسی کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہو۔ میں کہتی ہوں اب سوتے بھی ہو یا ننھے کو اٹھا کر ہی دم لوگے۔ نیرا کو صرف ایک ہی دھن تھی، وہ پہلی باتیں سنی انسنی کر کے بولا، اری پگلی، یہی تو بتانے لگا ہوں، مگر تو سنے بھی تو۔ ابھی خواب میں ایک بزرگ آئے تھے اور فرما رہے تھے، تو نورا ہنس کر بولی کہ کل سے تم بھنگیوں کے جمعدار ہو جاؤ گے۔ نیرا غصے میں اکڑ کر بیٹھ گیا اور مٹھی بند کر کے بولا، بھنگیوں کا جمعدار؟ ارے کمبخت، خزانہ وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ گاؤں کے شمالی جانب دریا کے کنارے۔ اور نورا نے جب ساری کہانی سن لی تو دانت پیس کر بولی، ستیہ ناش جائے ان کل موئی خوابوں کا، میں کل ہی پیر جھنڈے شاہ کے پاس جا کر کوئی تعویذ لاؤں گی، جانے کس کمبخت نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ مہینہ بھر پہلے اچھے خاصے تھے، گھر کو گھر، بیوی کو بیوی اور بچے کو بچہ سمجھتے تھے، مگر اب دماغ ہی بدل گیا ہے تمہارا،
ذرا سوچو تو، اگر اسی طرح لوگوں کو خزانے مل جایا کریں تو وہ سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ محنت کرو تو شاید مالدار ہو جاؤ، اس طرح خواب دیکھنے سے تو فاقوں مرو گے، ساتھ ہی مجھے اور اس ننھی سی جان کو بھی مارو گے۔ نیرا شدید غصہ ہو کر بولا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے جھنڈے پیر پر، مجھے بھی کیا سوجی کہ تجھ سے ذکر کر دیا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تجھے تو جب یقین آئے گا جب میں سچ مچ دولت مند ہو جاؤں گا، پھر دیکھوں گا تو کس طرح مجھ سے کہتی ہے کہ وہ لا دے یہ لا دے۔ مت لا کر دینا، نورا انگلی نیچا کر کے بولی، مجھے گری پڑی مفت کی دولت نہیں چاہیے، میرا بیٹا بڑا ہو کر کما کر لائے گا اور میں عیش کروں گی، جہنم میں جائے تمہارا خزانہ، فضول کی باتیں۔ سو جا، نیرا جھڑک کر بولا۔ اس نے سوچا کہ اسے کون منہ لگائے، جاہل ہے۔ اسے وہ رات کاٹنی دوبھر ہو گئی، جانے کب صبح ہوگی اور کب وہ جا کر خزانہ کھودے گا۔ جس زمین کا پتہ بزرگ نے نیرا کو بتایا تھا وہ نتھو دھوبی کی تھی، جس سے مرے ہوئے 20 برس ہو گئے تھے اور وہ اب اس کے نکھٹو بیٹے کے قبضے میں تھی۔ 20 سال سے اس میں ہل نہیں چلا رہا تھا اور اس میں بڑی بڑی جھاڑیاں اور کانٹوں والی جنگلی بیریاں اگی ہوئی تھیں۔ کوئی شخص یہ زمین خریدنے کو تیار نہ تھا، مالک کو اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرتا۔ نیرا نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جوتی بوئی زرخیز زمین دے کر نتھو کے بیٹے سے وہ بنجر اور جھاڑ جھنکار بھری زمین لے لی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ نتھو کا بیٹا سمجھا کہ نیرا کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا وہ اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر جب اس نے 4 بھلے آدمیوں کے سامنے لکھا پڑھائی کرا دی تو اسے یقین ہو گیا۔ نورا نے خاموشی سے اپنے شوہر کی کارستانی دیکھی اور خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ کسے سمجھاتی اور کون سنتا؟ نیرا کو تو بزرگ کی بات کا اتنا یقین تھا کہ نورا سر بھی پٹک کر مر جاتی تو وہ ایک نہ سنتا، کہنے سننے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ اسی دن جس دن نیرا نے اس بنجر زمین پر قبضہ کیا، وہ چپ چاپ پھاوڑا کاندھے پر رکھ کر گھر سے نکل گیا اور اللہ کا نام لے کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ جوان آدمی، ہاتھ پیروں میں طاقت، چوڑی چھاتی، بھرے بھرے مضبوط بازو، 3 گھنٹے میں ہی اچھی خاصی زمین کھود ڈالی، مگر خزانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس نے سوچا شاید یہ جگہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس والی جگہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر اس جگہ پر پل پڑا اور آن کی آن میں اسے بھی کھود کر پھینک دیا، لیکن افسوس خزانہ یہاں بھی نہ تھا۔ جب شام ہو گئی تو تھک ہار کر گھر آ گیا۔ حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا اس کا خواب جھوٹا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے دنوں میں تو امیر بننے کی امید ہوئی تھی، کیا یوں ہی ملیا میٹ ہو جائے گی؟ کبھی نہیں، کل پھر کوشش کروں گا۔ نیرا صبح کو اٹھا تو نورا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولی، لاؤ۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ خزانہ اور کیا؟ وہ ہنسی روک کر بولی، میں ننھے کے لیے کھلونے منگواؤں گی۔ نیرا کے دل میں آیا کہ نورا کی بچی کو کچا ہی چبا جائے۔ یہ میرا مذاق اڑاتی ہے؟ دیکھ میں تیرا بہت خیال کرتا ہوں۔ وہ گرا کر بولا، خزانہ کیا لڈو پیڑا ہے کہ تیرے ہاتھ پر رکھ دوں؟ نورا ایک دم پھٹ پڑی، غضب خدا کا، عقل ماری گئی ہے۔ ایک تو اتنی اچھی زمین کھوئی اور اب اس بنجر زمین پر ناحق مغز مار رہے ہو۔ میں کہتی ہوں جتنی محنت کل رات تم نے اس زمین پر کی ہے، اگر کسی کے کھیت میں کرتے تو 2-4 روپے ہاتھ آ جاتے۔ خزانہ ملے گا انہیں، صورت تو دیکھو خزانہ ملنے والوں کی۔ اچھا بابا معاف کرو، نیرا عاجز آ کر بولا، جا اپنا کام کر، جب خزانہ مل جائے گا تو میری صورت دیکھ لینا۔ نورا روتی دھوتی کام دھندے میں لگ گئی اور نیرا پھاوڑا اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آج اس نے کل سے بھی زیادہ محنت کی اور 5-6 جھاڑیاں کھود کر ہی دم لیا، لیکن جب گھر لوٹا تو خالی ہاتھ تھا۔ اس طرح وہ 15 دن تک زمین کھودتا رہا اور گاؤں والے سمجھ رہے تھے کہ نیرا اس میں غلہ بوئے گا۔ نورا سمجھ رہی تھی کہ فضول کوشش کر رہا ہے،
اور نیرا سوچ رہا تھا آج نہیں تو کل کسی دن تو وہ خزانے کی کھنکھناتی ہوئی آواز سنے گا۔ ایک دن وہ صبح ہی سے کھدائی میں مشغول تھا، شام ہو گئی تھی مگر وہ برابر پھاوڑا چلائے جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس یہ آخری دن ہے، آج خزانہ مل گیا تو خیر ورنہ یہیں سر پھوڑ کر مر جائے گا کہ یکایک اس کا پھاوڑا ایک سخت پتھر سے ٹکرا کر اچٹ گیا۔ بڑے زور کی آواز آئی، اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ خزانہ، خزانہ، دولت، روپیہ، سونا چاندی، مگر یہ آواز کیسی؟ اس نے پتھر سے کان لگایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سے آدمی آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہوں۔ یہ نیرا شرارت سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، میرے خیال میں دوسرا بولا، ہمیں اسے پکڑ کر تالاب میں ڈال دینا چاہیے، مگر مچھوں کو خوراک مل جائے گی۔ بدبخت ضدی تیسرے نے غصے سے کہا، اگر اس نے اسی طرح ہمارے سر میں پھاوڑا چلایا تو میں باہر نکل کر اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ پہلے نے کہا، ٹھہرو، میرے دماغ میں ایک بڑی اچھی تدبیر آئی ہے۔ نیرا چپ چاپ سانس روکے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر چہرے سے مسرت ٹپک رہی تھی۔ بہت دنوں سے اس کے خواب کی تعبیر نکل آئی تھی۔ وہ اسی طرح منہ کے بل لیٹا کان لگائے سنگن لیتا رہا۔ جب آوازیں تھم گئی تو اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، ٹھہرو، یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو اندر گھسوں، پھر خزانہ۔ اس نے عثمان کی طرف منہ اٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں خدا کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے بے شمار دولت کا مالک بنا دیا تھا، اور دل ہی دل میں آنے والے زمانے کے خواب دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس دولت ہوگی، بہت سی زمینیں، لاتعداد جانور، پھر وہ بھی گاؤں کے زمیندار کی طرح بگھی میں بیٹھ کر ہوا خوری کو نکلا کرے گا۔ نیرا اسی طرح پڑے پڑے خیالی پلاؤ پکا رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، قبرستان کا سا سناٹا، اور اس ہولناک سناٹے میں بس اس کی سانسیں چل رہی تھی یا دل دھڑک رہا تھا۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اب وہ بے قرار ہو گیا۔ اگر آج بھی ناکام گھر لوٹا تو نورا ضرور مجھے گھر سے نکال دے گی۔ خزانہ میرے قدموں میں پڑا ہے، صرف ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پھاوڑے کی ایک ہی ضرب سے پتھر کو باہر نکال پھینکا۔ اس کے سامنے ایک غار تھا، گہرا اور تاریک، اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دھکا دے دیا، اور وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا اوندھے منہ اس غار میں گر پڑا۔ غار میں اندھیرا گپ تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے نیرا کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی اور وہ درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سے بھوت پریت خوفناک آوازوں میں کوئی گیت گاتے ہوئے اس کے گرد ناچ رہے ہوں۔ انتہائی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، دانت سے دانت بجنے لگے اور سارا جسم تھر تھرانے لگا۔ وہ بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر بولا، خدا کے لیے مجھے نہ مارو، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھولے سے بھی یہاں نہیں آؤں گا، میری بیوی میرے پیچھے مر جائے گی۔ کسی نے اس کے بال پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ نیرا پھر رو کر بولا، میں منت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے پاس ایک گھوڑا، ایک بھینس ہے جو 15 سیر دودھ دیتی ہے، یہ سب کچھ لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ پھر اسے بہت سے قدموں کی آواز سنائی دی جیسے ہزاروں آدمی ادھر ادھر چل پھر رہے ہوں۔ جو ہی وہ خاموش ہوا، سارا غار ان گنت کہکوں سے گونج اٹھا۔ آنکھیں بند کر لو، کسی نے اس سے نرمی سے کہا۔ اس نے جھٹ آنکھیں میچ لیں اور آواز آئی، اب کھول دو، اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ایک آراستہ پیراستہ محل میں بیٹھا ہے اور اس کے گرد ہزاروں پریاں اور پری ذات کھڑے اسے گور گور کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت جو شکل اور لباس سے پریوں کی ملکہ معلوم ہوتی تھی آگے بڑھ کر بولی، اگرچہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے، مگر چونکہ ابھی تم نے کہا کہ تمہارا ایک ننھا سا بچہ ہے اور ایک بیوی ہے، جی ہاں، نورا نام ہے اس کا۔ نیرا نے جلدی سے کہا۔ اس پر پریوں نے ایک اور کہکا لگا دیا۔
خیر اس کا نام کچھ بھی ہو، ملکہ مسکرا کر بولی، اس لیے ہم تمہاری جان بخشی کرتے ہیں، مگر خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، سمجھے؟ اب جاؤ۔ نیرا کی امیدوں کا بنا بنایا قلعہ دھڑام سے گر پڑا۔ وہ جلدی سے ملکہ کے قدموں میں جھک کر بولا، حضور والا، میں بچپن سے آپ لوگوں کے متعلق سنتا آیا ہوں کہ آپ کی قوم بڑی سخی اور رحم دل ہوتی ہے اور وہ پل بھر میں غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے۔ حضور، برسوں سے میں امیر بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں، آخر میں امیر کیوں نہ ہوا، میرے پاس دولت کیوں نہ ہوئی؟ سارا دن اور ساری رات انہی فکروں میں گھلتا رہتا ہوں کہ کوئی پری مجھے مل جائے یا کہیں سے خزانہ ہاتھ لگ جائے۔ آج اتنی مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، مگر افسوس جو میں سمجھتا تھا وہ نہ ہوا۔ ملکہ بڑی شفقت سے بولی، اچھا تو تم دولت چاہتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خزانے میں لے گئی اور بولی، لو، جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اور نیرا نے اپنی قمیض اتار کر خوب ٹھونس کر اس میں ہیرے جواہرات بھر لیے اور باہر نکل آیا۔ پری اسے حیرت سے دیکھ کر بولی، مگر تم اتنی دولت کا کیا کرو گے؟ کیا کروں گا؟ نیرا خوشی سے ناچ کر بولا، میں سب دولت لے جا کر نورا کے قدموں میں ڈال دوں گا جو مجھے وہمی اور خپتی سمجھتی ہے، اور سینہ تان کر کہوں گا کہ بیوقوف، تو مجھے دیوانہ اور خپتی سمجھتی تھی، لے یہ دیکھ۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ جائیں گی اور جلدی سے سارے ہیرے سمیٹ لے گی۔ پھر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کو چھوڑ کر ندی کے کنارے کوٹھی بنا لیں گے اور نہایت سکون اور اطمینان سے پڑے عیش کریں گے۔ اچھا تو لو، اب تم آنکھیں بند کر لو۔ پری اس کی ساری کتھا سن کر بولی۔ نیرا نے گٹھڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر جھٹ آنکھیں بند کر لیں اور پل بھر میں غار سے باہر نکل آیا۔ جب نیرا نے آنکھیں کھولی تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ اپنے کھودے ہوئے غار کے منہ پر پڑا تھا۔ رات بھر پھاوڑا چلانے کی وجہ سے ہاتھ اکڑ گئے تھے اور جوڑ میں درد ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ کراتا ہوا اٹھا۔ سامنے نورا ایک موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے بت بنی کھڑی تھی۔ کون؟ نورا، وہ چلا کر بولا۔ ہاں نورا، وہ تڑک کر بولی، غضب خدا کا، اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ رات بھر گھر سے غائب رہنے لگے، خزانہ، دولت۔ میں کہتی ہوں کہیں یہ دولت کا بھوت ایک دن تمہاری جان لے کر چھوڑے گا۔ نیرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، اتنی زور سے مت چیخو، بس تم میں یہی عادت تو بری ہے کہ پوری بات سنے بغیر چیخنا شروع کر دیتی ہو، ذرا میری بھی تو سنو۔ سنوں کیا خاک؟ نورا ڈنڈا زمین پر مار کر بولی۔ رات بھر پڑے یہاں جھک مارتے رہے، میں حیران تھی کہ خدا معلوم کیا ہوا، گھر کیوں نہیں آئے؟ حرام ہے جو ساری رات پلک سے پلک لگی ہو، میں آج ہی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ بیوی کو روتا دیکھ کر نیرا کا دل بھر آیا، جلدی سے اٹھا اور پریوں کے دیے ہوئے ہیرے جواہرات اس کے آگے پھینک دیے۔ مگر وہ گٹھڑی کہاں گئی؟ وہ قمیض کہاں گئی جس میں ہیرے جواہرات باندھے تھے؟ اسے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے دیکھ کر نورا ہنس پڑی، بولی، یہ دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ نیرا جل بھن کر کباب ہو گیا، پیر پٹک کر بولا، اپنا کلیجہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے نیک بخت، رات پریوں نے مجھے ہیرے جواہرات دیے تھے، وہ نہ جانے کدھر گئے، قمیضوں کی جیب میں دیکھو۔ نورا ہنس کر بولی۔ نیرا جھلا کر بولا، کون سی جیب میں دیکھوں؟ قمیض میں ہی تو میں نے وہ ہیرے باندھے تھے، اتنے سارے ہیرے بھلا جیبوں میں کیسے آتے؟ دیکھ نورا، اگر تو نے وہ گٹھڑی لی ہو تو سنبھال کر رکھنا، ہاں دولت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہائے! نورا سر پکڑ کر دھم سے زمین پر بیٹھ گئی، اب دماغ بھی خراب ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، قمیض تو پہنے ہوئے ہے، ہیرے کہاں ہیں؟ ہیرے کس میں باندھے تھے؟ میرے سر میں؟ نیرا کے دماغ کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دھاڑ دھاڑ دھڑام، اور وہ محل جو مہینوں سے اپنے دماغ میں بنا رہا تھا آج دھڑام سے گر پڑا۔ کیا یہ خواب تھا؟ نورا اسے سہارا دیے گھر لے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ آنکھ کھول کر اس سے پوچھا،
نورا، کیا یہ خواب تھا؟ تمہارا سر تھا، وہ ڈانٹ کر بولی اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک ہفتے تک وہ کھویا کھویا سا رہا، رات کو سوتے میں اچھل پڑتا۔ نورا نے بہت سے تعویذ اس کے گلے میں لٹکا دیے تھے اور الٹی سیدھی دوائیاں بھی گھونٹ گھونٹ کر پلاتی رہی۔ 2 ہفتے بعد اسے ہوش آیا اور کہنے سننے کے قابل ہوا تو نورا پاس جا بیٹھی اور بولی، دیکھو اب یہ الٹے سیدھے خواب دیکھنا چھوڑ دو، محنت کرو تو ممکن ہے کچھ دنوں میں مالدار بن جاؤ۔ یہ خیال چھوڑ دو کہ کہیں سے گری پڑی دولت ہاتھ آ جائے گی یا کوئی پری تمہیں خزانہ بخش دے گی۔ ایسی باتیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں یا خوابوں میں۔ افسوس، میں نے کتنی اچھی زمین کھو دی۔ نیرا آہ بھر کر بولا، اب صبح کو زمیندار کے کھیت میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ زمین تو ہے نہیں جو اسے جوتوں یا بوؤں۔ نورا ہنس کر بولی، واہ، زمین کیوں نہیں؟ وہی خزانے والی زمین۔ ارے نورا، وہ بنجر زمین، اس میں تو 20 برس سے ہل بھی نہیں چلا اور پھر ہزاروں کنکر پتھر جھاڑ جھنکار بھرے پڑے ہیں، اس میں تو ایک دانہ بھی نہ اگے گا۔ نورا بولی، بنائے سب کچھ بن جاتا ہے، تم نے خزانے کی دھن میں اسے سارا کھود ڈالا ہے۔ صبح ہم دونوں کنکر پتھر جھاڑ جھنکار نکال کر پھینک دیں گے اور پھر تم ہل چلا کر بیج بو دینا۔ مگر بیج اور کھاد کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ افسردگی سے بولا۔ دیکھو ڈھونڈتی ہوں، شاید کہیں سے خزانہ مل جائے۔ وہ ہنستی ہوئی اندر آ گئی اور روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں لا کر دے دی۔ یہ میری پورے 5 سال کی جمع کی ہوئی پونجی ہے، گھر کے خرچ سے پیسہ بچا کر جمع کرتی رہی ہوں، اسے تم جس طرح سمجھو کام میں لے آؤ۔ نورا، تو فرشتہ ہے، میں بہت خراب آدمی ہوں۔ نیرا کا سر شرم سے جھک گیا۔ دوسرے دن سے میاں بیوی نے زمین کی صفائی شروع کر دی۔ نیرا کنکر پتھر اور جھاڑ جھنکار ایک جگہ جمع کرتا جاتا اور نورا انہیں باہر پھینک آتی۔ جب ساری زمین صاف ہو گئی تو اسے ایک سارا کر کے نیرا نے اس میں کھاد ڈال دی اور بیج بکھیر کر بارش کا انتظار کرنے لگے۔ بارش ہوئی اور خوب دھوم دھڑاکے سے ہوئی۔ چند ہی دنوں میں نیرا کی محنت ننھے ننھے پودے بن کر کھیت میں لہلہانے لگے۔ نیرا دیکھتا اور خوشی سے جھوم جاتا۔ گاؤں بھر میں سب سے اچھی فصل نیرا کی ہوئی تھی اور جب کھیت تیار ہو گیا تو نیرا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھیت پر لے گیا۔ کھیت کھڑا جھوم رہا تھا، دیکھ نورا میرا خزانہ، وہ مسکرا کر بولی، یہ سب میرا کیا کرایا ہے، میں تمہاری آنکھیں نہ کھولتی تو تم پڑے خواب ہی دیکھا کرتے۔ پودے بڑے، بالیاں پکیں اور فصل کٹ گئی۔ نیرا منڈی سے اناج بیچ کر گھر آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تھیلی تھی، اس میں اتنے روپے تھے کہ اٹھائے نہیں اٹھتے تھے۔ چند ہی سالوں میں نیرا کی دنیا بدل گئی اور وہ جن جن چیزوں کے خواب دیکھا کرتا تھا آج سب اس کے گھر میں موجود تھیں۔ اچھے اچھے کپڑے، اچھا سا گھر اور گہنوں سے لدی ہوئی نورا۔ وہ اپنی محنت کو دیکھتا تو کھلکھلا اٹھتا۔ اب ہر سال وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ فصل پچھلے سال سے بھی اچھی ہو اور مہنگے داموں منڈی میں بکے۔ کبھی کبھی نورا اس سے پوچھتی ہے کہ کہو سیٹھ جی، کوئی خزانہ وزانہ ہاتھ آیا کہ نہیں؟ تو وہ جھیپ جاتا ہے اور دکھاوے کے غصے سے کہتا ہے، جلدی کر، مجھے کھیت پر جانا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔